آج کی تاریخ دو اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک تو ایک ہے ہماری اور آپ کی، بلکہ ساری قیامت تک کے لیے سارے مومنوں کی روحانی ماں حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آج تاریخ وصال ہے۔ انشاءاللہ ہم بوقت افطار اصالِ ثواب کریں گے، اور اسی تاریخ کو فتح مکہ بھی عمل میں آئی ہے، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و جور و جفا کی بنیاد پر آپ نے مکۃ المکرمہ و خیرباد کہا۔ جب آپ نے مکۃ المکرمہ و خیرباد کہا، ٹھیک اس کے بعد تقریباً 8-10 سال کے بعد فتح مکہ عمل میں آئی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 8-10 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پورا عرب آپ کا دشمن ہو گیا، مخالف ہو گیا۔ کفار مکہ خاص طور پر درپے آزار ہو گئے، آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر عرص حیات کو تنگ کر دیا گیا۔ آپ کے راستوں میں، راہوں میں، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھروں کی برسات کی گئی، آپ پر آب و دانہ نہ پہنچانے کی قسمیں کھائی گئیں، آپ کو شعب ابو طالب میں 3 سال کی صحبت جاکا سے آپ کو دوچار کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کفار مکہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفیق اور پیارے چچا، محبوب چچا، انہیں جنگ وحد میں شہید کر دیا گیا۔ صرف شہیدی نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے کلیجے کو کچا چبایا گیا، آپ کی ناک کو کاٹ کر ہار پہنا گیا، آپ کے خون کا ٹیکا پہنا گیا۔ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ کفار مکہ نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 8-10 سال کے بعد اتنا بڑا انقلاب آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوں گے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کریں گے۔ محترم، ذہن پہ سوال پیدا ہوتا ہے، ضروری ہے کہ آپ کا ذہن بھی صاف ہو جائے، کیونکہ آج بالخصوص دشمن جو عناصر اسلام ہے، جو اسلام دشمن لوگ ہیں، خواہ وہ اپنوں کے لبادے میں ہو یا غیروں کے لبادے میں، وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام بربریت سے پھیلا ہے، اسلام ظلم و جور و جفا سے پھیلا، اسلام خون سے پھیلا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو یاد کریں جب مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور لوگ جوگ در جوگ دامن اسلام میں آ گئے۔ جو لوگ قیدی بنائے گئے وہ عام مجرم نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم ڈھائے تھے، صحابہ کرام پر استبداد کے پہاڑ توڑے تھے، اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ بھی چھوڑنا پڑا۔ جب میرے سرکار مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے میرے آقا نے مکۃ المکرمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے مکۃ المکرمہ، تو میرا وطن عزیز ہے،
تو میری جائے پیدائش ہے. ہر انسان کو اپنے وطن سے بہت پیار ہوتا ہے. میرے سرکار نے گڑ گڑ کے مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتا. لیکن غیب دان نبی نے یہ بھی فرمایا تھا مکہ مکرمہ یاد رکھنا آج میں ظالموں کفار مکہ کے ظلم کی بنیاد پہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن چند سالوں کے بعد پھر آؤں گا. ایسے نہیں، شاہانہ جاہو جلال کے ساتھ آؤں گا، فاتح بن کے آؤں گا، کامیاب و کامران بن کے آؤں گا. محترم فتح مکہ کے دن وہ کفار مکہ جن لوگوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی تھی، جن لوگوں نے صحابہ کرام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ایسا ستم تھا جس کو آزمایا نہ ہو، ہر اعتبار سے مشق ستم کی ان لوگوں نے. اتنے بڑے بڑے مجرم آج مسلمانوں کی کسٹوڈی میں ہیں، مسلمانوں کی حراست میں. فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا میرے صحابہ بتاؤ ان لوگوں سے کیا سلوک کیا جائے. اور وہ سارے کے سارے کفار جو مسلمانوں کی حراست میں تھے معلوم ہے تھر تھر کانپ رہے تھے. انہیں یا معلوم تھا کہ ہم نے تو بڑے مظالم ڈھائے ہیں، ہم نے مسلمانوں کے گھروں کے چراغ کو گل کیا ہے، ہم نے ان کے بھائی کو مارا ہے، ہم نے ان کے بھائیوں کی آنکھیں نکالی ہیں، ناک کاٹی ہے، پاؤں توڑے ہیں، جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں، ہم نے انہیں مکے سے نکلنے مجبور کر دیا تھا. آج ہمارا حشر کیا ہوگا؟ آج ہم ان کی حراست میں، ان کی کسٹوڈی میں، ان کے قبضے میں ہیں. اور ادھر میرے سرکار نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ ان سے کیا سلوک کیا جائے. انسان کی فطرت ہوتی ہے انتقام لینا، جب موقع آتا ہے بندہ چھوڑتا نہیں، فطرت انسانی ہے. اور صحابہ کا حق بھی تھا. ان کافروں نے جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے تھے، جینا مسلمانوں کا دو بھر کر دیا تھا، مسلمانوں کی جان کے لالے پڑ گئے تھے. تو صحابہ کرام نے فطرت انسانی کے مطابق فرمایا تھا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے اگر پوچھ رہے ہیں آقا تو آج ہمیں اجازت دے، آج ہمیں موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے. یہ ظالم آج ہمارے قبضے میں ہے، ہم بھی ان کے پاؤں توڑنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ کو کاٹنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی ناک کو کاٹنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھیں نکال لینا چاہتے ہیں، ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. صحابہ نے فرمایا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے. مگر قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھیانک مجرم، ایسے جانی دشمنوں کے بارے میں معلوم ہے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا. میرے صحابہ نہیں، لا الیوم، آج میرے صحابہ آج کا دن یہ انتقام کا دن نہیں ہے. الیوم لیسا بیوم الملحمہ بل الیوم یوم الرحمہ. میرے صحابہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج محبت کے پھول برسانے کا دن ہے، آج اخلاق کے مظاہرے کا دن ہے، آج پیار کے گہوال اٹھانے کا دن ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے وہ حدیث صادر ہوتی ہے جو آج بھی کتب حدیث میں منقش ہے، محفوظ ہے. میرے سرکار نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء فاذهبوا انتم طلقاء. میرے سرکار نے کہا جاؤ، میں تمہیں وہاں تم سے کسی قسم کی بات کچھ نہیں ہوگی، آج میں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، تم سب کے سب آزاد ہو. محترم یقین جانیے اتنا سننے کے بعد میں بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے مجرمین، بڑے بڑے مشرکین تھر تھر کانپ رہے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آزادی کا پروانہ سنا ہے. سارے کے سارے میرے آقا قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں آ گئے. تو محترم کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اس لیے میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں، سنو اسلام تلوار سے پھیلا بھی ہے اور نہیں بھی پھیلا ہے. کیا مطلب؟ اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا جو تلوار سر کو تن سے جدا کر دیتی ہے. اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا ہے جو تلوار بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہے. اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا ہے جو تلوار گردن زنی کرتی ہے. اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا ہے جو تلوار خون کی ہولی کھیلتی ہے. اسلام جس تلوار سے پھیلا ہے اس تلوار کا نام وہ مادی تلوار نہیں، آہنی
تلوار نہیں، وہ تلوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تلوار ہے، محبت کی تلوار ہے، شفقت کی تلوار ہے، پیار کی تلوار ہے۔ یاد رکھیے جب مادی تلوار چلتی ہے تو معلوم ہے ظالم کٹ جاتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کے اخلاق کی تلوار چلتی ہے ظالم نہیں کرتا، ظلم کٹ جاتا ہے، کافر نہیں کرتا، کفر کٹ جاتا ہے، مشرک نہیں کرتا، شرک کٹ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تلوار نے مشرکوں کو نہیں مارا، کافروں کو نہیں مارا، کفر کا صفایا کر دیا، شرک کا صفایا کر دیا، ظلم کا صفایا کر دیا، جور و جفا کا صفایا کر دیا۔ رب کائنات نے خوشخبری دی، مجدے جاں فضا دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محترم حضرات، رب نے کہا ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ دراصل ذرا میں تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں، اگر آپ سننے میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو۔ اصل میں آپ کو یاد ہوگا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں یہ شرط لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، یعنی جنگ بندی پر دونوں فریق نے، یعنی کفار مکہ نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط فرمایا تھا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی پر دونوں کا معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گیا۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کے بعد تقریباً ایسا کیسے ہو گیا؟ مکہ پر مسلمانوں نے چڑھائی کیوں کیا؟ فتح مکہ عمل میں کیسی آئی، وجود میں کیسی آئی، ہے نا سوال۔ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو توڑ دیا تھا؟ کیا میرے سرکار نے وعدہ شکنی کی تھی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ معصوم ہے، سید المعصومین ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جس نبی کا فرمان ہے المؤمن اذا وعد فاوفى، مومن کی شان ہے کہ وعدہ جو کرے وہ وعدہ وفا کرے، وعدہ کا افائے عہد کرے۔ تو ایسا نبی بھلا وعدہ شکنی کیسے کر سکتا ہے، عہد شکنی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں عہد شکنی کی ہے تو کفار مکہ نے کی تھی، ظالمان مکہ نے کی تھی، رؤسائے مکہ نے کی تھی، لیکن نہیں آتا، اٹھاؤ تاریخ، اسود الغابہ پڑھو، تم بڑی بڑی تاریخی کتاب پڑھو، معلوم ہوگا، الاستیاب پڑھو۔ ہوا یوں تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی تھی بات کہ دونوں فریق انہیں حق ہے کسی قبیلے کو اپنا حلیف بنا لیں، ان سے معاہدہ کر لے، ان کا ساتھ دے گا۔ اب جو جس کا حلیف بنے گا مخالف گروہ اس حلیف پر حملہ کر سکتا ہے، وہ ظلم اٹھا سکتا ہے۔ حلیف پر حملہ کرنا گویا اپنے فریق مخالف پہ حملہ کرنا ہے۔ بات سمجھ شریف معنی آ رہی ہے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ یاد ہے کہ مکہ المکرمہ میں عرب میں 2 قبیلے ایسے تھے، ایک قبیلہ بنی بکر کہلاتا اور دوسرا بنی خزاعہ۔ ان دونوں میں بڑی دشمنی تھی برسوں سے، سال سے۔ بنی بکر قبیلہ یہ حلیف بنا قریشیوں کا، یعنی کفار مکہ کا، اور بنی خزاعہ حلیف بنا کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حلیف بننے کے بعد یہ جنگ کا قاعدہ ہے، بلکہ انسانیت کا قاعدہ ہے کہ حلیف پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، حلیف کو ستایا نہیں جائے گا۔ حلیف پہ حملہ کرنا گویا فریق مخالف پہ حملہ کرنا ہے۔ مگر ہوا ایسا کہ چونکہ دشمنی بہت پہلے سے تھی، بنی بکر نے کیا کیا، اس قبیلے والوں نے بنی خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا اور قتل عام کیا۔ یہ معاملہ کہاں ہو رہا ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہو رہا ہے۔ اور جہاں بنی خزاعہ کے قبیلے والوں پر بنی بکر قبیلے والے نے قتل عام کیا، تو معلوم ہے بنی خزاعہ کے قبیلے والوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں پکارا، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ کے رسول ہم پر کرم فرمائیے، ہم پہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ کہاں مکہ المکرمہ، کہاں مدینہ منورہ، کتنا فاصلہ ہے پتہ ہی آپ کو، 400 میل سے زیادہ فاصلہ ہے، مگر قربان جائیے ادھر مکہ المکرمہ میں بنی خزاعہ کے مظلوموں نے سرکار کو پکارا۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں میں نے کیا
کیا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اچانک میرے سرکار نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، کہیں یہ بھی حدیث میں ہے نصرتم نصرتم نصرتم، لبیک میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے یہ بالکل وہی تاریخ ہے، وہی دن ہے، وہی وقت ہے جب بنی خزاعہ کے مظلوموں نے سرکار کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ میرا غیب داں نبی مدینے میں رہ کر ان کی آواز نبی سن بھی لیتے ہیں اور انہیں لبیک لبیک بھی کہتے ہیں، نصرتم بھی کہتے ہیں، اور بنی خزاعہ کے لوگوں نے سرکار کی آواز سن بھی لی اور انہیں تشفی مل گئی، دلاسا مل گیا کہ اللہ کے رسول یقیناً ہماری مدد کو آئیں گے۔ پھر ہوا ایسا۔ عرض کرنا یہ ہے کہ تو توڑا کس نے بتائیے، شرط توڑی کس نے؟ ارے بولو نا، کفار مکہ نے نا۔ 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ تھا اور تم نے حلیف پر حملہ کیوں کیا؟ یہ حلیف میرے سرکار کے حلیف تھے نا، گویا بنو خزاعہ پر حملہ کرنا گویا سرکار پہ حملہ کرنا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے، اسلام پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ انسانیت کی بات ہے، یہ اخلاق کی بات ہے، یہ جنگی قواعد میں سے اس کا معاملہ ہے جناب۔ تو گویا صلح حدیبیہ کی شرط توڑی کس نے؟ معاہدہ توڑا کس نے؟ ظلم ڈھایا کس نے؟ بنی بکر نے ڈھایا، اور بنی بکر کا ساتھ کس نے دیا؟ کفار مکہ نے دیا۔ لہذا معلوم کیا ہوا؟ نقض عہد کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے، وعدہ توڑنے والے، مکر کرنے والے، فریب کرنے والے، ظلم و استبداد کا پہاڑ توڑنے والے کون تھے؟ جہاں بنی بکر تھے وہیں پر کفار مکہ بھی تھے۔ محترم دوستو، یہ ساری باتیں ہوئی تو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف ہوئی، میرے آقا اشکبار ہو گئے، میرے آقا نمدیدہ ہو گئے، میرے آقا بے حد مزمحل ہو گئے، کیونکہ آپ کے حلیف پہ حملہ کیا گیا تھا، بے گناہوں کو مارا گیا تھا، قتل عام کیا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، یعنی مکہ پہ ہم فوج لے کے جانے والے ہیں۔ میرے سرکار نے بالکل رازدارانہ طور پر اس بات کو آپ نے بالکل راز میں رکھا، کسی صحابی کو نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اتنا ضرور کہا کہ تیاری کی جائے، ہمیں جانا ہے، ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے، مدد کو جانا ہے، لہٰذا ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، مدد کے لیے جانا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب جو میرے آقا جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کیا یہ جنگ، مجھے بتائیے، یہ جنگ دفاعی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جنگ ڈیفینسو ہے کہ نہیں ہے؟ قطعی آفینسو نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ کا اعلان انہوں نے کیا، شرط انہوں نے توڑی ہے، وعدہ انہوں نے توڑا ہے، عیش کرنی انہوں نے کی ہے، ظلم کفار مکہ نے ڈھایا ہے۔ لہذا معلوم کیا ہوا؟ ایسے وقت میں سرکار کا جنگ کے لیے جانا، فوجوں کے ساتھ جانا، محترم یہ دفاعی جنگ ہے، دفاعی، اور دفاعی جنگ مظلوم کا حق ہوتا ہے، اسے بروئے کار لایا کرتا ہے، اسے ظلم نہیں کہا جاتا ہے، اسے مظلوم کا حق کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے؟ میرے سرکار نے کسی سے نہیں کہا کہاں جانا ہے، بالکل سے غیر راز میں رکھا۔ مگر ایک صحابی تھے، ایک صحابی تھے حضرت حاتب، ان کو معلوم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور فوجیں کتنی تیار کی گئی؟ 10,000 فوجیں۔ سرکار 10,000 فوجیں اکٹھا کی، یہ نہیں کہا کہ ہمیں جانا کہاں ہے، مگر حضرت حاتب نے جان لیا صحابی رسول ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ چپکے سے ایک عورت سے بات کی، اسے خط دیا، اس پر لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوجوں کے ساتھ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، کہ اس عورت کو سیٹ کیا حضرت حاتب صحابی رسول نے، خط میں لکھا کفار مکہ کے نام، کفار مکہ ہوشیار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پہ حملہ کرنے والے۔ ابھی بدگمان نہیں ہوئی یہ کامیاب، صحابی رسول ہیں، اللہ نے تمام صحابہ جنت کا وعدہ فرمایا اللہ نے، اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ سرکار کا اعلموا ما شئتم،
جو چاہو کرو. یہ سرکار نے بدری صحابہ سے فرمایا تھا اے معلوم معاشی تم جو چاہو کرو, تم پہ کوئی مواخذہ نہیں, تم پہ کوئی بات پوچھ نہیں. حضرت حاتم اتنے بڑے بدری صحابی, اتنے بڑے صحابی, معینات صحابی ہیں, اور انہوں نے خط لکھ کے معلوم کروا دیا, مطلب عورت کو بھیجا خط دے کر. اور یہ حضرت حاتم نے بالکل رازدارانہ طور پر کیا تھا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی, چپکے سے سارا کام کیا. وہ جانتے تھے عورت جانتی ہے بس. عورت چل پڑی مکے کی طرف, مکہ مکرمہ کی طرف. قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبدانی پر. میرے غیبدار نبی نے جان لیا کہ حاتم نے ایک عورت کو خط لکھ کر بھیجا ہے, مکہ مکرمہ بھیجا ہے. میرے سرکار نے مولا کائنات کو بلایا, حضرت زبیر کو بلایا, حضرت مقداد کو بلایا, فرمایا جاؤ جلدی سے جاؤ, ایک عورت مکہ مکرمہ جا رہی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے, راستہ روکو, اس کے پاس ایک خط ہوگا, وہ خط تم اس سے لے کر میرے پاس پہنچو. محترم دوستو, حضرت مولائے کائنات حضرت زبیر حضرت مقداد نے فوراً رخت سفر باندھا. یہ نہیں پوچھا حضور کیسا خط ہے, کیا خط ہے, کون ہے, کیا ہے. کہ صحابہ کرام جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیبدار نبی ہیں, عالم غیب ہیں, اور یہ وہی کرتے ہیں جو خدا کی وہی ہوا کرتی ہے, یعنی مشیت خداوندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی حضرت زبیر حضرت مقداد تینوں چل پڑے, رکھتے سفر باندھا اور بڑی تیزی کے ساتھ گئے. اور راستے میں دیکھا واقعی جیسا میرے نبی نے کہا تھا, ایک عورت ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ رواں دما ہے. تینوں صحابہ کرام نے اس کا راستہ روکا اور فرمانے لگے. مولا کائنات نے خاص طور سے فرمایا وہ خط کہاں ہے, ہمارے حوالے کر دے. تو خط لے کر تو مکہ مکرمہ جا رہی ہے. عورت مکر گئی, جھوٹ بولنے لگی, کوئی خط نہیں. کیسا خط, میں خط لے کر نہیں جا رہی ہوں, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. مولا کائنات کے جذبہ ایمان پہ قربان جائیے, مولا کائنات کے کمال ایمان پہ سرشار جاؤ. مولا کائنات نے فرمایا سن اللہ کی بندی, رسول نے فرمایا ہے رسول کا قول پتھر کی لکیر ہوا کرتا ہے, نبی پاک کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. نبی نے فرمایا ہے تو خط لے کے جا رہی ہے کفار مکہ کے دارے, بول خط کہاں ہے. عورت بار بار کہنے لگی غلط ہے, میرے پاس خط نہیں ہے, میں صحیح بول رہی ہوں. قسموں پہ قسمیں کھانے لگی اور جناب عالی بڑے اصول کے ساتھ کہنے لگی غلط ہے, مجھ پہ الزام لگا رہے ہو, میں خط لے کے نہیں جا رہی ہوں. مولا کائنات کو جوش آ گیا, کاسر اللہ کی بندی اگر تو خط ہمیں نہیں دے گی ہم تجھے بہانہ کر کے خط تیرے پاس سے لے لیں گے. جب یہ منظر, جب یہ بات سنی تو عورت ڈر گئی, سہم گئی اور اپنے بال کے جوڑے کے اندر میں خط کو چھپا کے رکھا تھا. اس نے خط نکالا, مولا کائنات کے حوالے کیا اور مولا کائنات دونوں صحابی کے ساتھ میں الٹے قدم بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ پاک سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. آپ کی بارگاہ میں خط پیش کیا گیا. جب خیر خط پیش کیا گیا اس وقت میں حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہیں, دیگر صحابہ موجود ہیں. حضرت عمر کے بارے میں کون نہیں جانتا, بڑے جلالی صحابی ہیں, بات بات پہ تلوار کو میان سے نکال لیا کرتے ہیں. جب خط کا مضمون پڑھا گیا اور خط لکھنے والے جناب حاتم تھے, حضرت عمر جلال میں آ گئے, تلوار میان سے نکال لی, کہا سرکار اجازت دیں میں اس غدار منافق کے سر کو قلم کر دوں, مگر میرے آقا پہ قربان جائیے. سرکار نے فرمایا عمر کیسی بات کر رہے ہو, تم کس کا سر قلم کرنے کی بات کر رہے ہو. اللہ تعلم حاتبہ من البدریین, تجھے نہیں معلوم میرا صحابی حاتب یہ بدری صحابی ہے, بدری صحابی ہے, اس پہ تم حملہ نہیں کر سکتے ہو, سر قلم نہیں کر سکتے ہو. میرے آقا نے پوچھا حاتب ذرا بتاؤ تو صحیح, تم بدری صحابی ہو, تم میرے صحابی ہو, تم مسلمان ہو, آخر کیا معاملہ ہے, تم نے غدر کیوں کیا, نفاق کیوں کیا, یہ راز کی بات تم نے کفار مکہ کیوں پہنچانے کی کوشش کی. حضرت حاتم اشکوار ہو گئے, رونے لگے, نادم ہو گئے, فرمانے لگی آقا میرا غلط مقصد نہیں تھا. بات ایسی ہے جتنے لوگوں نے مکہ شریف سے یہاں ہجرت کی ہے
کسی کے بھی رشتہ دار اب مکہ میں نہ رہے، رشتہ دار سارے کے سارے مدینہ آ گئے ہیں، ایک میں ہی ہوں کہ میرے رشتہ دار، میرے بال بچے اب بھی مکہ المکرمہ کے اندر ہیں اور کفار مکہ کے قبضے میں ہیں۔ میں نے سوچا جب مکے پہ حملہ کریں گے آپ، مکہ فتح ہوگا تو ایسا نہ ہو کفار مکہ میرے بچوں پر ظلم اٹھائیں، اس لیے میں نے کہا چلو احسان کر دیتا ہوں، یہ بات بتا دیتا ہوں، اس احسان کی بنیاد پہ میرے بچے محفوظ ہو جائیں گے، رشتے دار محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض سننے کے بعد حضرت حاتب کو معاف فرما دیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ 10,000 فوجوں کے ساتھ چلے ہیں، قسم خدا کی یہ وہی مکہ تھا جہاں پر ایک زمانہ وہ تھا کفار مکہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یعنی مہاجرین کو مجبور کر دیا تھا کہ مکہ تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور صرف یہی نہیں مسلمان مدینہ آ گئے، مکہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، دکانوں مکان چھوڑ دیا، کھیتی باڑی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب بھی کفار مکہ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے مدینے پاک پر بھی مسلمانوں کو جینے نہیں دیا۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن 10,000 فوجوں کے ساتھ شاہانہ جاہو جلال کے ساتھ مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، کفار مکہ سوچ رہے تھے آج تو جناب علی، آج تو تلواریں چلیں گی، آج تو خون کی بارش ہوگی، آج تو لہو کی ہولی کھیلی جائے گی، آج تو ظلم ہی ظلم ہوگا۔ لیکن کفار مکہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میرے آقا نے مکہ شریف پہ داخل ہو کے فرمایا تھا جو اپنے گھر کے اندر چلا جائے اسے امان ہے، دروازہ بند کر دے اسے امان ہے، جو کعبہ کے اندر چلا جائے اسے امان ہے۔ جناب ابو سفیان جو بہت بڑے کافر تھے، دشمن رسول تھے، آپ نے کون سی سازش تھی جو نہ کی تھی اسلام کے خلاف میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیے، ان کی وفا پہ قربان جائیے۔ میرے آقا نے کہا تھا جو ابو سفیان کے مکان کے اندر چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھا ہے کفار مکہ نے، معلوم ہے سارے کفار مکہ سرکار قدموں پہ گر جاتے ہیں۔ جب میں نبی نے فرمایا تھا لا تثرب علیکم اليوم انتم طلقاء فاذهبوا انتم طلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، معلوم ہے سارے کفار مکہ بلا چوں چرا نبی قدموں پہ گر گئے اور ہلکا بگوشی اسلام ہو کر کل اسلام کے خلاف مہازارائی کر رہے تھے، اور یہی سارے کفار مکہ مسلمان بننے کے بعد میں، صحابیت میں آنے کے بعد میں بھی اسلام کی شان شوکت کو تازہ حیات دوبارہ کرتے رہے، اور کفار مکہ کو جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے رہے، اور اسلام کو زاردانگے عالم میں پھیلا دیا۔ یہ ہے فتح مکہ، اور فتح مکہ کی تاریخ، اور فتح مکہ ایک ایسا مسلمانوں کے لیے پیش خیمہ ہے جو یقیناً اسلام کی شاندار کامیابی کا ضامن ہے، اسلام کی شاندار فتح و کامرانی کا اعلان فتح مکہ کر رہی ہے۔ لہذا محترم دوستو، میں نے یہ تاریخ اس لیے آپ کو بتائی ہے، آج 10 تاریخ ہے، فتح مکہ کی تاریخ ہے، اور جواب دے سکتے ہیں دشمنان اسلام کو جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ ان سے پوچھو کیا فتح مکہ کے روز کیا تلوار چلی تھی، تیروں کی بوچھار ہوئی تھی، کیا نیزے سنسنائے تھے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معافی کا پروانہ دے کر اعلان کر دیا کہ اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، اسلام اس تلوار سے پھیلا ہے جو تلوار نبی کے اخلاق کی تلوار ہے، نبی کی محبت کی تلوار ہے، نبی کی رحمت کی تلوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کے اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔